أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 23 اور 24 ہے. 23 اور 24 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے یہ سورہ بقرہ کے تقریباً 22 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید وحدانیت کو بیان کیا اور اللہ کے نہ ماننے والے کافروں اور منافقین کے بارے میں تذکرہ کیا کہ وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی شرارتیں کیسی ہیں اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں. اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرتے ہیں. قرآن کا ٹاپک، قرآن کا موضوع دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کی روشنی میں ساری شریعت ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے لیے اور سچے ہونے پر اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا. اور اس قرآن کو لے کر اللہ رب العزت ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو لوگ مکے میں رہتے تھے اور عربی زبان جانتے تھے اور ظاہر میں پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بچپن سے ہی عربی زبان بول چال ان کی اتنی اچھی ہوتی تھی، وہ صاف ستھری زبان بولتے تھے، فصیح بلیغ زبان بولتے تھے. تو اللہ رب العزت ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک میں پڑے ہوئے ہو، کسی وہم میں پڑے ہوئے ہو. ریب کے معنی شک کے کر کیا جاتا ہے، لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ عربی ڈکشنری کے، عربی لینگویج کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں ریب ایسے ڈاؤٹ اور ایسے شک کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، یعنی چھوٹا سا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے. اگر اتنا چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے کہ اگر آدمی قرآن کو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، قرآن کے متعلق سنتا ہے، تو وہ معمولی سا وہم، معمولی سا ڈاؤٹ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی خیال میں ہو، کسی وہم میں ہو، کسی شک میں ہو، کس بات کو لے کر؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ہمارے بندے پر. یہاں پر ہمارے بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ قرآن پاک کو لے کر تم اگر شک میں ہو تو اللہ بتاتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ،
تو ہم تم کو چیلنج دیتے ہیں، فَأْتُوا لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اسی جیسا ٹکڑا۔ سورت کے معنی آتے ہیں ایک ٹکڑے کے، چند آیتوں کے، محدود قطعہ کہا گیا ہے کہ محدود یعنی چند آیتیں اگر تم لا سکتے ہو تو لے کر آؤ، من مثلہ اسی جیسا، جیسے قرآن اپنے اندر معجزے کو اپنے اندر قرآن اپنے اندر بہت سارے اعجاز اور کمال کو لیے ہوئے ہے، قرآن کی زبان ایسی ہے، قرآن اپنے اندر فصاحت و بلاغت کو لیے ہوئے ہے، ہر کوئی پڑھنے کے بعد قرآن سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے قرآن جیسی ہی کوئی صورت، قرآن کی صورتوں میں سے جیسی صورتیں بیان کی گئی ہیں تو اس جیسا کوئی ٹکڑا، اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العزت چیلنج دیتے ہیں اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا، ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ تم اپنے ساتھ دینے والوں کو بلا لو، اس کام میں تمہارا جو ساتھ دے سکتا ہے، جو تمہارا مدد کر سکتا ہے ان کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو بلا لو، اس لیے کہ تمہارے یہاں بہت سارے اچھی عربی بولنے والے لوگ ہیں، اچھے شعر شاعری بولنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی بلا لو، ہو سکتا ہے تم نہیں بنا سکتے تو دوسرا بنا دے گا قرآن جیسی ایک صورت، قرآن کے صورتوں میں جیسے ایک صورت وہ بنا سکتا ہے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے اپنی وحدانیت کو بیان کیا کہ لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے جو کام کیا ہے وہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جو کام اللہ نے کر دیا ہے اللہ سے ہو سکتا ہے، وہ کام تمہارے سے بھی نہیں ہو سکتا اور تمہارے ان خداؤں سے بھی نہیں ہو سکتا جن خداؤں کو تم پوجتے پاجتے ہو۔ آگے اللہ رب العزت بتاتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب اتاری گئی ہے، جو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام بھی ایسے ہی تم اس کے سامنے عاجز ہو کہ اس جیسی کوئی چیز لا نہیں سکتے ہو، اس جیسی کوئی چیز تم پیش نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ جیسے اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت کسی دوسرے کے ہاتھ میں ظاہر ہو نہیں سکتی ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ نے خود نازل کیا ہے، تو اللہ کے کلام جیسا کوئی دوسرا کلام انسان بنا نہیں سکتا ہے اور انسان ایسی چیز لکھ نہیں سکتا ہے۔ اور آگے چیلنج پر اللہ رب العزت چیلنج دیتے ہیں، اللہ فرماتے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایک صورت نہیں بنا سکتے، ہم کہتے ہیں سنو، وَلَن تَفْعَلُوا قیامت کی صبح تک بھی تم سے نہیں ہو سکتا، تم بنا نہیں سکتے۔ ہم نے اتارا ہے اس جیسے قرآن کو، تو اس جیسا قرآن ہم ہی اتار سکتے ہیں، اس جیسا قرآن تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ایک سورت بھی تم بنا نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں سنو، وَلَن تَفْعَلُوا تم سے ہو بھی نہیں سکتا۔ تو جب یہ ہمارا چیلنج ہے، تم کو اپنی زبان پر اتنا فخر ہے تو ہمارے چیلنج کو تم پورا نہیں کر سکتے، اب اللہ رب العزت ڈراتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس جہنم کی آگ سے بچو، ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس جہنم کے آگ کا ایندھن لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یا تو پتھروں کو ڈالا جائے گا یا انسانوں کو ڈالا جائے گا، لہذا ایسے آگ سے بچو۔ اعدت للکافرین جو آگ کے کافروں کے لیے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے نبی کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے دوستو دیکھیں تو ہم یہاں بہت چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو چیلنج کیا ہے کہ لوگوں دیکھو، تم اگر تمہارے سے ہو سکتا ہے، تم اپنے اندر اتنی طاقت رکھتے ہو، تو
اس جیسا قرآن نازل کر کے دکھاؤ، اس جیسی کتاب، اس جیسی صورت بنا کر دکھاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کو غیرت دلائی کہ تم اپنے آپ کہتے ہو کہ ہم عربی بولنے والے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے۔ اگر تمہارے پاس زبان ہے تو اسی زبان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، تو اسی زبان جیسا اب تم دوسری ایک مثال پیش کر دو، ایک صورت پیش کر دو۔ ایک کتاب پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک صورت پیش کر دو، تو ہم مان لیں گے کہ تمہاری بس میں ہو سکتا ہے اور تم یہ کر سکتے ہو۔ جب تم سے یہ نہیں ہو سکا تو یہ کھلم کھلا پروف ہو گیا، یہ بات صاف طور سے واضح ہو گئی کہ یہ قرآن کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ کیونکہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد نے پرانے قصوں کو کتاب میں لکھ لیا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو لکھ لیا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے داستان پارینہ ہیں، پرانے قصوں کو جمع کر لیے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں کو جمع کر لیے ہیں، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دیکھو اگر آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے، اگر محمد نے بنایا ہے تو تم بھی تو بنا سکتے ہو، کر کے دیکھ لو۔ تو ان کے علم کا چیلنج کیا گیا، ان کے زبان کا چیلنج کیا گیا کہ تمہارے اندر اتنا علم ہے، تم اتنی زبان جانتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں شک میں ہو تو یہ شک علم والوں کو نہیں ہوتا ہے۔ شک کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ شک ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہیں خدا کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی نہیں ہے جیسے دنیا والے کہتے ہیں، جیسے دشمن کہتے ہیں، یہ کتاب تو بالکل سچی کتاب ہے اور بالکل ساری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں نبی آ کر اپنے نبی کے ہاتھوں سے کچھ ایسا کام ہوتا تھا جس سے لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام نبی ہی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے درختوں نے بات کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھروں نے درختوں نے سلام کیا۔ یہ ایسے معجزے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جیسے ہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا، سارے معجزے ختم ہو گئے، 2 معجزے باقی رہ گئے۔ اس میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، یہ قیامت تک رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کا کام لیتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن کو سینے میں یاد کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن ہے، کسی کے سینے میں قرآن کے معنی اور مطالب ہیں، کسی کے سینوں کے اندر قرآن کا علم چھپا ہوا ہے۔ تو اس طرح کر کے قرآن کا علم سینوں میں بھی ہے، انسانوں کے ذہنوں میں بھی ہے، کتابوں کے اندر ہے، کئی ساری چیزوں کے اندر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اللہ کر رہے ہیں۔ اب قرآن ایک زندہ جاوید معجزہ قیامت تک کے لیے، یہ چیلنج اس زمانے کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی ہے یہ چیلنج، آج کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی عربی زبان کا کتنا بڑا ماہر ہو، ایک صورت بنا کر پیش کر دے، آدمی نہیں پیش کر سکتا ہے، عاجز ہو جائے گا۔ 1 نمبر